احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ تو دے نہیں سکتے. اپنے رب پر احسان کر سکتا ہے کوئی؟ سارے احسان اسی نے کیے ہیں نا. سارے اس نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، ہاتھ دیے تھامنے کے لیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے، نظام دیا، ڈائجسٹو سسٹم دیا روٹی ہضم کرنے کے لیے، اس نے سننے کے لیے کان دیے، سونگنے کے لیے ناک دیا، یہ پلکیں دست سے بچانے کے لیے دی، یہ داڑھی جو ہے وہ کینسر سے بچانے کے لیے دی، یہ لباس پہنایا شرم و حیا کے لیے، یہ زمین بچھائی تیرے قرار کے لیے، یہ آسمان سے بارش برسائی تیرے سکون کے لیے، زمین سے غذائیں اٹھائی، یہ سارے اس نے احسان کیے ہیں نا. اب بندہ احسان تو لیتا ہے نا، لیکن خالق کے احسان کا بدلہ احسان سے تو کوئی چکا نہیں سکتا. پھر ایک آپشن بچتی ہے کہ مالک احسان کرتا رہے اور بندے شکر کرتے رہے، اور محفل ملاد سجا کر بندے خدا کا ذکر کر کے خدا کے اس احسان کا شکر کرتے ہیں. مولا ہم یہاں اس لیے جمع ہیں، تیرے حبیب کا ذکر اس لیے سن رہے ہیں. تو نے احسان کیا تھا، احسان کا بدلہ احسان سے تو دے نہیں سکتے. کتنے لوگ تیرے محبوب کا اور تیرا ذکر کر رہے ہیں تاکہ شکر بھی ہو جائے، نبی کی ولادت کا ذکر بھی ہو جائے. دیکھیے احسان کا بدلہ احسان سے تو نہیں دیا جا سکتا. احسان اللہ پر تو بندہ کر نہیں سکتا. تو پھر ایک ہی آپشن بچتی ہے، کیا؟ شکر ادا کرنا. کیا ہے؟ اب شکر ادا کرنے کے طریقے یہ بھی ہے کہ بندہ 2 نفل پڑھ لے، اصالِ ثواب اپنے آقا کو کر لے. شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ کثرت سے درود پڑھے گھر کے نبی کے ذات پہ. شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ کھانا پکائے، لوگوں میں تقسیم کرے اور بانٹ دے اور کہے مولا نے تجھے ثواب دیا ہے، میں اپنے آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں. شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرے. اب محبت کے اظہار کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ گھر کو سجا لے. محبت کے اظہار کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ جھنڈا لہرا دے. محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ لبوں پر نعت رسول آ جائے. اور محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ غریبوں کے لیے کچھ انویلپ بنا کر اوپر لکھے عید میلاد النبی اور غریبوں اور مستحقوں اور ناداروں کے گھر میں تحفہ پیش کر دے. شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ چند بندے جمع ہو کے پہلے تلاوت کی جائے، پھر نبی کی نعت پڑھی جائے، پھر نبی کی آمد کا تذکرہ کیا جائے اور آمد کا مقصد بیان کیا جائے، آخر میں سلام پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے مولا کہ پوری محفل قبول فرما اور ہمیں اپنے حبیب کے غلاموں میں شامل فرما. شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے. یہ طریقے بتائے ہیں میں نے کہ ایسے ایسے شکر ادا ہو سکتا ہے. تیسری آپشن کیا تھی؟ یا بندہ احسان کا بدلہ احسان سے دے، یا بندہ کرے شکر. اور اگر دونوں نہیں کرتا تو بندہ بے نسل ہے. اگر دونوں نہیں کرتا تو بندہ بے ضمیر ہے. بندہ کسی پر نعمت کرے، احسان کرے، بندے بندوں پر احسان کرے، بندے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہزار توجہ ہے سب کی. محبت سے سوال فرما رہے ہیں، حضور کا ذکر سن رہے ہیں، مقصد میراث سن رہے ہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ. میں پھر گزارش کروں گا، نبی کا ذکر اور حضور کی ولادت کا ذکر منہ سجا کے نہیں، لب کھلا کے سنے. حضور کا ذکر سننے کے لیے، سرکار کی ولادت کا تذکرہ سننے کے لیے اور حضور کے احسان سننے کے لیے بندے کو دل بھی جگمگاتا رکھنا چاہیے، لبوں پر مسکراہٹ رکھنی چاہیے، آنکھیں ٹھنڈی رکھنی چاہیے. وہ سجے کھبے بندہ ویلے جنہیں منہ دے بچے لواٹ چاڑ دن تے سمجھ تیسری کیٹیگری. 2 طریقے میں نے بتائے. بندہ احسان کا بدلہ احسان سے چکاتا ہے، اللہ پر بندہ احسان نہیں کر سکتا. پھر کیا آپشن بچتی ہے؟ شکر کر سکتا ہے. کیا؟ شکر کر سکتا. اچھا ایک اور بات شکر کی بتاؤں. قوم موسیٰ عرض مولا آسمان سے ہمارے لیے منو سلوہ اتار، آسمان سے ہمارے لیے منو سلوہ اتار. کیا کرو گے؟ جس دن وہ اترے گا اس دن کو ہم عید منائیں گے. کیا کہا انہوں نے؟ لِتَكُونَ عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا. قرآن کے الفاظ ہیں، ہم اس کو عید منائیں گے، ہم اس کو عید منائیں گے. عید کس معنی میں؟ مولا جس دن تیرا یہ سلوہ اور من اترے گا ہم اس کو عید منائیں گے. یعنی جس دن وہ اترا تھا
تیرا تذکرہ کریں گے، تیری نعمت کو یاد رکھیں گے، ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے رب نے ہم پر فضل کیا ہے۔ کیا لفظ بولا؟ ہم اس کو عید منائیں گے۔ جس دن آسمان سے لوگوں کے کھانے کے لیے منو سلوہ آئے اس دن کو عید کہہ لیتے ہیں، اور جس دن ہماری روحوں کی غذا تشریف لے آئے اس دن کو عید کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ جس دن منو سلوہ اترے وہ اس دن کو عید منا سکتے ہیں، تو جس دن آقا سرور دو عالم پوری کائنات کے بادشاہ ختم نبوت کے تاج پہن کر دنیا میں آ جائے، غم گساروں کے والی بن کر آ جائے، اس دن کو عید کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ تو میں نے کہا تیسری آپشن کیا ہے؟ ایک بندہ ہے احسان کا بدلہ احسان سے چکاتا ہے، میں صرف آپ کے ہاتھ میں ترازو دینا چاہتا ہوں، انصاف آپ کے ہاتھ میں۔ ایک بندہ وہ ہے جو احسان کا بدلہ احسان سے چکاتا ہے، اللہ پر احسان بندہ کر نہیں سکتا۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ بندہ شکر کر لے، احسان کا شکر کر لے، اور شکر کے میں نے طریقے بتائے۔ یہ محفل سجانا شکر کا طریقہ ہے، یہ سلام پڑھنا شکر کا طریقہ ہے، یہ گھر میں کھانا پکا کے تقسیم کرنا شکر کا طریقہ ہے، یہ درود و سلام پڑھنا شکر کا طریقہ ہے، نوافل پڑھنا شکر کا طریقہ ہے۔ گھر کو سجاؤ، زینت اختیار کرو، اور لوگوں کو بتاؤ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے۔ گھر گھر کے اندر غربا مستحقین کو پیسے خدا شکر کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا اگر بندہ احسان کا بدلہ احسان سے بھی نہ چکائے، احسان کا بدلہ شکر سے بھی نہ چکائے، بندہ کسی پر احسان کرتا رہے اور وہ آگے سے بلاتا رہے، تو بندہ ایک ہی بات کہتا ہے، بندہ یا تو بے ضمیرہ ہے، بندہ یا تو بد نصرہ ہے، کیا اس کی فطرت میں حیا نہیں، کیا اس کی فطرت میں آداب زندگی نہیں؟ بندہ بندے کی نعمت کا شکر نہ کرے، تو جو جملہ دیکھو، بندہ بندے کی نعمت کا شکر نہ کرے، بندہ بے ضمیرہ بے اصلہ بد نصرہ ہے، تو جہاں بندہ خدا کی نعمت کا شکر ادا نہ کرے، اور ان کس کیٹیگری دسو گے؟ اسی شکر کر کے دس لیا مولا تیرا شکر ہے تو سانو اپنا حبیب عطا فرمائے، تے بندے جڑے نبی دا میلاد مناتے نے، اے میلاد منا کے اللہ کا شکر کر کے دستے نے، نسل بھی اونچا ہے، اصل بھی اونچا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے جب ان کے درمیان ان کا رسول بھیجا، مقصد ولادت آگے ارشاد فرمائی، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرے گا، ویزکیہم، ان کے سینوں کو ستھرا کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن بھی سکھائے گا، ہدایت بھی دے گا، حکمت بھی سکھائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن پورا کیا، اپنا ولادت کا مقصد پورا کیا، 40 سال گزرے، کتنے؟ 40 سال گزرے، مکہ کے اندر حضور نے حکم فرمایا بکرے ذبح کیے جائیں، 40 سال گزرے، روایت دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں، مجموع الزوائد سے لے کر بڑے بڑے محدث نے اس کو نقل کیا، 40 سال گزرے، حضور نے فرمایا بکرے ذبح کیے جائیں، بکرے ذبح کیے گئے، سب صحابہ کرام کو بلا کر میرے حضور نے کھانا کھلایا، سب کو کھانا کھلایا، کیا کیا؟ سب کو کھانا کھلایا۔ صحابہ کرام حیرت میں مبتلا تھے کہ کھانا کس چیز کا ہے، میرے آقا نے بتایا کہ ولادت کی خوشی میں کھانا کھلایا، یہ ولادت کی خوشی میں کھانا ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ تو حضور نے اپنے عقیقے کا کھانا کھلایا تھا، وہ تو حضور نے اپنے، یہ روایت موجود ہے کہ 40ویں سال حضور نے اعلان کھانا کھلایا، بکریاں ذبح کی گئی، بکرے ذبح کیے گئے، حضور نے صحابہ کو اکٹھا فرما کے کھانا کھلایا۔ لکھا ہے روایات میں کہ یہ ولادت کی خوشی تھی، حضور نے اپنی آمد کے لیے کھانا کھلایا۔ لوگوں نے کہا نہیں وہ عقیقے کا کھانا تھا، انصاف سے بتاؤ عقیقے کا کھانا کسی کے مرنے پر کھلاتے ہو یا کسی کے پیدا ہونے پر کھلاتے ہو؟ اگر عقیقے کا کھانا بھی تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 7ویں دن حضور کے دادا عبد المطلب نے میرے حضور کا عقیقہ فرما دیا تھا، اگر عقیقہ کر دیا تھا تو دوبارہ عقیقہ بنتا نہیں تھا۔ اگر یہ سمجھ لیجئے تمہاری بات ماننے کے مطابق کہ حضور نے کھانا عقیقے کا کھلایا، تو عقیقہ بھی تو ولادت کی خوشی میں کھلایا جاتا ہے، عقیقہ بھی تو ولادت کی خوشی میں کھلایا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی کام پکڑ کے لے کے جانا چاہے میلاد شرک ہے،
ولادت بدعت ہے، یہ کھانا کھلانا کہاں لکھا ہے، یہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ فلاں نے کیا، یہ فلاں نے کیا. کان چٹک کر، ہاتھ چٹک کر کہہ دو ہم بغیر دلیل کے حضور سرور کائنات کی ولادت کی خوشی بھی کریں گے، حضور کی نعتیں بھی پڑھیں گے، حضور کی محافل بھی سجائیں گے، حضور کا لنگر بھی گانے والے کے کھائیں گے. صرف کھائیں گے نہیں کھلائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے ہر طرف رونقیں، ہر طرف چہرے کھلے کھلے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے چہرے موت سے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے چہروں پر تھوڑی سی نا بے روحی سی آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کے چہرے نا مرجھا سے جاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جس پر احسان اتنا بڑا ہوا ہو اس کا چہرہ مرجھا کیسے جاتا ہے. چھوٹی سی گزارش ہاتھ مارو، جو بندہ میری بات سن رہا ہے زندگی میں کبھی ولادت کی خوشی اس نے نہیں کی، ہاتھ مار کے گزارش ایک مرتبہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں ہدایت حضور کے صدقے ملی، اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں قرآن حضور کے صدقے ملا ہے، اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان حضور کے صدقے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہو کہ قبر میں نجات حضور کے صدقے ملے گی، اگر یہ سمجھتے ہو کہ حشر میں شفاعت حضور کے صدقے ملے گی، اگر یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو سرٹیفکیٹ مصطفیٰ دے گی، اگر یہ سمجھتے ہو تو اس مرتبہ میرے کہنے پر 2 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ، چلو 1 کلو لے لو، چلو آدھا کلو لے لو، چل رسگلے اپنے ہاتھ میں اٹھا، گلی گلی بازار بازار نگر نگر جا، دکان والوں کو مٹھائی کھلا، جیسے ہم مناتے ہیں ویسے نہ منا، جیسے ہم جھنڈے لگاتے ہیں نہ لگا، تیرا اپنا طریقہ میرا اپنا طریقہ، لیکن میں کہتا ہوں ایمان کا بدلہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہاتھ میں رسگلے اٹھا کر بندے بندے کو کھلا. بندے پوچھے کیوں کھلا رہا ہے، کہ وہ نبی آیا ہے اس کی خوشی میں کھلا رہا ہوں جس نے آ کر ایمان کی دولت بخشی ہے، کہ وہ نبی آیا ہے اس کی خوشی میں کھلا رہا ہوں جس نے آ کر بڑوں کا احترام بتایا ہے، وہ نبی آیا ہے اس کی خوشی میں کھلا رہا ہوں جس نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، وہ نبی آیا ہے جس نے ہمیں کتاب ہدایت دی ہے، وہ نبی آیا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، وہ نبی آیا ہے جس نے جہنم سے بچایا ہے، وہ نبی آیا ہے جس نے بولی لڑتی ماں کو اٹھا کر جنت کا تاج بنا دیا ہے، وہ نبی آیا ہے. میں اس کی آمد پر یہ کھانا کھلا رہا ہوں، میں اس کی آمد پر یہ مٹھائی تقسیم کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ نبی اس تاریخ میں یا اس مہینے کی کسی تاریخ میں نہیں مانتے 12 کو پیدائش نہ مانو، 9 کو مانتے ہو 9 کو کر لو، 13 کو مانتے ہو 13 کو کر لو، 17 کو مانتے ہو 17 کو کر لو، لیکن خدا کی اس نعمت کا شکر ایک مرتبہ تو ضرور کرو. اور اس کا طریقہ یہ ہو کبھی نوافل پڑھ کے شکر ادا کرو، کبھی درود پڑھ کے شکر ادا کرو، کبھی لوگوں کو لنگر کھلا کے شکر ادا کرو. بندے پوچھے کیوں کھلا رہے ہو، ایک جملہ ہر بندے کی زبان سے یہ نکلے، خوشی ہے مینا کے لال کے تشریف